کی خراب عادت ہوتی ہے کہ بچہ کچھ کرنے لگے اس کو سانس نہیں لینے دے، بولے جاتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، انسٹرکشن پہ انسٹرکشن. اس عادت کو ہمیں خود اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرابی کر رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے ایک دفعہ سمجھا کے ایسا نہیں ایسا، ادھر نہیں ادھر، غلطی بتانی ہے لیکن کام نہیں ختم کرنا. مثلاً اگر بچے کو آپ نے کہیں جانے دیا، آپ نے اسے کہا 10 بجے واپس آنا، اس نے 11 بجا دیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آئندہ آپ کبھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. اس نے جانا ہے پھر بھی اور آپ نے جانے دینا ہے اس کو. کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ مثلا بچہ کہتے ہیں میں کھیل لوں باہر، تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا 15 منٹ کھیل لو، پھر آ کے اپنا ہوم ورک پورا کرو. وہ 15 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے. اب واپس آئے گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بتائیے. گڈ. یعنی اس وقت آپ اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے وعدہ خلافی کی اور آپ نے جو اتنا وقت اب زیادہ لگا دیا اس کا نقصان کیا ہے. تو اس کو خود ریئلائز ہوگا کہ ہاں واقعی اس 15 منٹ ڈیلے کی وجہ سے کیا 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 نقصان ہوئے. پھر نیکسٹ ٹائم وہ خود کانشیس رہے گا کہ نہیں مجھے ٹائم کی پابندی کرنی. کیونکہ ہم صرف اس غلطی کا علاج کیا کرتے ہیں، اب آئندہ تو دھمکی، بس دھمکی، اور وہ بھی جھوٹی دھمکی، کیونکہ اس نے پھر اجازت مانگنی ہے اور ہم نے پھر دینی ہے، اس نے پھر لیٹ کرنا ہے اور ہم نے پھر جھوٹی دھمکی دینی ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بچے بالکل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. تو یہ بالکل بیکار قسم کی تربیت ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے غلط کام کر کے بھی چھپ جاتے ہیں یا کسی اور کو آڑ بنا کے لے آتے ہیں. اس وقت مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کوئی چیز آپ سے پرومس کی اور پھر پرومس توڑا اور پھر ابا کو ڈھال بنا کے لے آئے، یا ابا کے ساتھ پرومس کیا تو آپ کو ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اب مجھے پنشمنٹ نہیں ملے. تو ایسی صورت میں بچوں کو اتنی ہارش پنشمنٹ بھی نہیں دینی چاہیے اور ان کو ایک دوسرے کو ڈھال بن کے ان کی غلطی کو ڈھانپنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس غلطی کا نقصان بتانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے. اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ بچے نے یعنی دو رویے نا، یا وہ کام نہیں کرے گا یا وہ کرے گا جو آپ نے کہا، جب وہ کر لے تو بس اتنا نہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے اپنے وعدہ پورا کر لیا بس ختم. نہیں، اگر بچے نے 15 منٹ کی اجازت مانگی تو 15 منٹ میں آپ کو کہتا ہے میں آ گیا 15 منٹ میں، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شاباش دینی چاہیے. صرف لفظ شاباش کافی ہے. آپ پورا جملہ بولیں. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں؟ ہاں، شاباش بیٹے، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ وقت پر آ گئے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پورے کام کو دوبارہ دہرائیں گے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ وقت پر آ گئے. مثلاً آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصے میں آ جاتا ہے، شدید غصے میں آ جاتا ہے. آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم ایسا نہیں کیا کرو. مثلاً اس کا کھلونا کسی نے چھین لیا یا اس کی بات نہیں کسی نے مانی یا کوئی بھی چیز اس کی ناپسند کی ہوئی اور اس نے غصہ کیا. اور بعض اوقات بچے الٹے منہ لیٹ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ، کئی قسم کے اپنے ری ایکشن شو کرتے ہیں. ہر بچے کا مختلف ہوتا ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر آپ اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تم نے کھانا چھوڑ کے کیا کیا، اب دوبارہ کھانا تو پڑا نا، تو جو کام ہم نے کرنا ہی ہے تو وہ چھوڑنے کا کیا فائدہ. جو بھی اس نے غلط کام کیا، اپنے آپ کو بند کر لیا یا الٹے منہ لیٹا رہا، تو اسے بتائیں کہ یہ وقت جو تم نے اس طرح ضائع کیا ہے اس کا حاصل تو کچھ نہیں ہوا. نیکسٹ ٹائم تم ایسا نہیں کرو گے، بلکہ اس کی بجائے اپنی بات کو آرام سے بتاؤ گے کہ کیا چیز تمہیں بری لگ رہی ہے. کیونکہ اگر تم خاموشی سے لیٹ جاؤ گے تو کسی کو کیا پتا کہ کیا برا لگا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اگلی دفعہ وہ یہ کر لے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ میں بہت امپریس ہوں بیٹے، آپ نے تو اپنے غصے پہ قابو پا لیا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ تم نے اس دفعہ یہ ری ایکشن نہیں کیا، ماشاء اللہ آپ نے اتنی جلدی ہوم ورک کر لیا. یعنی کوئی بھی کام جو آپ نے ان کو ٹارگٹ دیا
ماشاءاللہ آپ وقت پہ گھر آ گئے. جب وہ کر لے تو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو کہتے ہیں تعریف. اسی کام کے اوپر انعام کیسے دیں گے؟ مثلا ماشاءاللہ آپ نے اپنا کام وقت پہ کیا, اس لیے میں آج آپ کو ایک مزے کی کہانی سناؤں گی. اگر بچہ کہانیوں میں انٹرسٹڈ ہو, ہر بچے کا شوق فرق ہوتا ہے نا, تو جو بھی اس کو پسند ہو کہ آج ماشاءاللہ بیٹے نے یہ کام ایسا کر لیا, آج میں اس کو آئس کریم کھلاؤں گی, آج تو تمہاری آئس کریم ڈیو ہو گئی, یا آج آپ نے اتنی جلدی کام ختم کر لیا تو آپ کو اتنی دیر کھیلنے کے لیے ملے گی. یعنی صرف تعریف اور انعام ساتھ, ٹھیک ہے. اور تیسرا سٹیپ جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی. مثلا آپ کو اتنا ہوم ورک ملا ہوا تھا مگر پھر بھی آپ نے ڈیلے نہیں کیا, وقت پہ اپنا ہوم ورک ختم کر لیا, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا ماشاءاللہ آپ نے جلدی ختم کر لیا. یہ کیا انداز ہے, ریمائنڈر فریز کیا انداز ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو اتنا ہوم ورک ملا ہوا تھا لیکن آپ نے ڈیلے نہیں کیا, اس کی بجائے رادر دین انسٹیڈ آف, بلکہ آپ نے تو بہت جلدی ختم کر لیا. کام تو اتنا زیادہ تھا لیکن آپ نے یہ کر لیا. ٹھیک ہے, شروع میں آپ نے کیا کی, صرف تعریف کی, ماشاءاللہ یہ کیا, ماشاءاللہ یہ کیا, یہ ملے گا. اب یہ ماشاءاللہ اتنا تھا لیکن پھر بھی آپ نے تو اتنی جلدی کر لیا. اب یہ دیکھیں, نہیں اگلا درجہ ہے نا. اب بچہ صرف تعریف سے, ریوارڈ سے اٹھ چکا ہے, اب اس کو اگلے درجے کی انکریجمنٹ چاہیے. سمجھ رہے کیا سمجھ؟ جی آپ بتائیے. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ اتنا ہوم ورک کتنی دیر میں اپنی 4:30 تو ایک نے کہا میں 4:45 کروں, ایک نے کہا 5 کام کروں. اور میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو 2 گھنٹے میں کام کرتے تھے انہوں نے 15 منٹ اور آدھے گھنٹے میں کر لیا. اور اسی طرح جیسے کھیلنے کا ہے تو ان کا کیسا ابھی نا 9 o'clock ہو تو 9:30 میں سب بچے واپس آ گئے. تو بچوں کو اگر کیلکولیٹڈ ٹائم ہے نا, ان کا دماغ جلدی کام کرتا ہے اور ان کو بعد زیادہ سمجھ آتا ہے. جیسے زیادہ چھوٹے ہیں ابھی ان کو بعد 15 منٹ نہیں سمجھ آتا, تو ہمیں زیادہ جیسے اپنے انسٹرکشن سے کلیئر ہونا پڑتا ہے. بالکل 9:15 پہ آپ واپس آ جائیں. ویری گڈ. یہ ہوتا ہے بعض کا اگر 9:12 پہ آ گئے ماشاءاللہ اتنی جلدی آ گئی ان کو, یعنی آپ تو 3 منٹ پہلے آ گئے. 3 منٹ پہلے. صحیح. یعنی بچے جو ہیں فگرز کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خصوصاً اردو میں جب ٹائم بولتے ہیں تو وہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہا آپ نے. 1:30 بجے جیسے کہیں گے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی, 2:30 بجے بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو ہمیں خود بھی یاد ہے بچپن میں بڑی مشکل سے یہ چیزیں یاد ہوئی تھی کہ سیدھے سیدھے ان سے تو یاد ہو جاتا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹارگٹ دیتے وقت آپ بہت کلیئر ہو اپنی انسٹرکشنز میں, لانگ لسٹ نہیں ہو انسٹرکشنز کی, کم الفاظ میں انسٹرکشنز, پھر ان کو دوہرائیں, ریپیٹ. کیا کہا, کیا سمجھ آیا, 9:15, بچہ بولے یس, تاکہ اس کو پتا چلے کہ 9:15 از 9:15. اس میں اصل میں آپ دیکھیے کہ بچے کو آپ فرما بردار بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے. اس کی بھی آپ نے اس کو تربیت دینی ہے کہ they should learn how to obey you. اس کا طریقہ آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ انہوں نے کیسے آپ کی بات ماننی. کیونکہ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے, بچے سنتے نہیں, بچے بہت تنگ کرتے ہیں, اپنی مرضی بہت کرتے ہیں, آج کل کے بچے ایسے ہیں اور ویسے ہیں نا. یہ شکایات سب کو کہ بچے نہیں سنتے, اور جب تک ڈانٹے نہیں سنتے, اور جب تک 2 لگائے نہیں تو نہیں سنتے. تو ہم نے سنوانے کا بس یہی ایک طریقہ رکھا ہے, چیخنا چلانا, ڈانٹ ڈپٹ, مار پیٹ, دھمکی, بس یہ طریقے ہماری تربیت کے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, ان سارے حربوں کا نقصان کیا؟ ہمیں تو شارٹ کٹ مل جاتا ہے, دھمکی دی, آنکھیں نکالی, کام کروا لیا. وہ بےچارے معصوم ہیں, چھوٹے ہیں, ابھی ڈرتے ہیں, لیکن جب ان میں طاقت آ جائے گی تو ان پہ یہ دھمکیاں وغیرہ کچھ کام نہیں کریں گی. پھر
تو ان چیزوں کا تو عادی نہ بنائیں کہ وہ صرف لاٹھی کے زور پہ مانے، صرف طاقت کے استعمال سے وہ کسی چیز کو کریں. ان کے اندر ایسی چیز پیدا کریں کہ جس سے وہ آپ کی اطاعت کرنا چاہیں. انہیں یہ پتا ہو کہ ماں باپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے. معروف میں ماں باپ کے ساتھ احسان ان کے اوپر لازم ہے. ماں باپ ان کی جنت اور جہنم ہے. لیکن اس جنت کو جنت بننے کے لیے دنیا میں بھی جنت بن کے دکھانا چاہیے نا. واقعی مائیں جنت ہوں، واقعی وہ آپ کے اندر ایک اعتماد پائیں، خوشی پائیں، ایک سکون پائیں، مسائل کا حل پائیں، صرف دھمکیاں، ڈانٹ اور مار نہیں. اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اب کریں کیا پھر؟ اب غلطیاں تو بہت ہو چکی، ہم تو واقعی یہ کرتے رہے، اب کیا کریں؟ اب بھی بہتری ہو سکتی، اب بھی اصلاح ہو سکتی. مثلا جب آپ یہاں سے گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ بچہ کھیل رہا ہے نا اپنے کام میں، آپ کے پیچھے 2-3 گھنٹے بیچارہ اکیلے مصروف ہے، مشغول ہے، کچھ کسی کام میں لگا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب یہاں آپ بیٹھے ہوئے نا، تو بیچ میں آ کے آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے، تو کوئی دھمکی دے کے اٹھو یہاں سے، آپ کتنے ڈسٹرب ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں ایک کام کر رہی ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے اٹھو یہاں سے. اسی کو آپ سوچیے کہ جب آپ گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بھی کسی ایسے شغل میں مشغول ہو، کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ آپ اچانک اسے جا کے دھمکا کے کہ اٹھو یہاں سے، کیا کر رہے ہو صبح سے. اس کا پورا مائنڈ اس میں ہے. آپ کی ایک دھمکی سے وہ اگر اٹھ بھی گیا تو اندر سے ٹوٹ جائے گا اور اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی. تو سب سے پہلے تو آپ جا کر سمجھیں کہ کر کیا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی کتنی غلطی ہے، میری کتنی غلطی ہے. کیا میں اس کو کوئی ٹارگٹ دے کر گئی تھی کہ بیٹا میں 2 گھنٹے میں آ رہی ہوں اور ان 2 گھنٹوں میں آپ نے 1 2 3 یہ کچھ کر کے رکھنا ہے. جب ہم ان کو سوتا ہی چھوڑ آئے اور ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن بتائی نہیں اور پھر جا کے فرسٹریشن نکالی کہ 2 گھنٹے اس نے ایکسٹرا سو لیے اور سستی کے مارے پڑا رہا، کچھ کیا نہیں، تو اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری بھی ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں ابھی وہ رات دیر سے سوئے تھے تو سونا ہی تھا، اب اس میں کیا کرتی. نہیں، پھر رات کو سونے سے پہلے آپ انسٹرکشن دے دیتی، اگلے دن کا پلان ایک دن پہلے سیٹ کر لیا کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ جاب کرتے ہیں یا کسی کام پہ ہیں تو آپ کو بہت ارلی نکلنا ہوتا ہے اور بچوں کو اس وقت اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری واقعات بھی ہوتے ہیں یا حالات ہوتے ہیں انسان کے، مجبوریاں ہوتی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ شام کے وقت جب اکٹھے بیٹھے تو اگلے دن کا روز ٹائم ٹیبل بنائے بچوں کے ساتھ کہ آج کا پلان کیا ہے. اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ کل میں یہ کرنے والی ہوں. اس سے بھی پوچھیں کہ تم کیا کرنے والے ہو. اس سے دونوں کے پروگرام جب میچ کر جائیں گے، آپ بھی اطمینان سے اپنا کام کریں گے، وہ بھی اطمینان سے کریں گے. ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ 2 گھنٹے کا چنک ہے میرے پاس، اس میں یہ کام کر لوں، یہ 1 گھنٹہ یہاں ہے، 1 گھنٹہ وہاں ہے. تو اوور آل اس سے ایک بہت اچھی فیلنگ رہتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بچے کو جو کام آپ نے دیے وہ بھی کر لیے اس نے، اور جو آپ کو کرنے تھے وہ بھی کر لیے. پھر شام کو اکٹھے بیٹھے، پھر ڈسکس کیا اچھا تم نے یہ کام کیسے کیا، اپنا بتائیں کہ میں کیا کر کے آئی، پھر بتائیں کہ اچھا اگلے دن پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، کوئی ڈانٹنے ڈپٹنے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ کچھ کہنے کی. جب ہم انہیں کلیئرلی اپنی ایکسپیکٹیشن بتاتے ہی نہیں، ان کا ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کرتے، ان کو کوئی پلاننگ ہی نہیں دیتے، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں بناتے اور صرف اپنے دماغ میں ہی سوچتے رہتے کہ ان کو یہ کر لینا چاہیے، اور پھر وہ جب نظر نہیں آتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے تو مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. لہذا سب سے پہلے مسئلے کو جانیے کہ مسئلہ ہے کیا. آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. جب تک پرابلم پتہ نہیں چلے گا اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی. مثلا آپ دیکھیے کہ بچے کی کون سی عادت آپ کو تکلیف دے رہی ہے. ہر ایج کے بچوں کی مختلف عادات تکلیف دیتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. مثلا کوئی بتایا آپ نے سے کہ آپ کو اپنے بچے کی کس عادت سے تکلیف ہے یا تھی، کوئی بھی ایک مثال لائیے. جی آپ بتائیے. ان کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے یہ ہے کہ وہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلا جائے. بہت دفعہ یہ بتا چکی ہیں لیکن وہ ابھی تک سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے،
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات صرف ایک